जमीयत ही के लोगों ने, जमीयत के वर्करों ने मेरे को इतने सख्त कमेंट किए जिसकी वजह से मेरा दिल दुखा है, मैं हिला के रह गया हूँ कि शक्ल तेरी अबू जहल जैसी है और तुम बात करते हो जमीयत का, फिर शक्ल अपना बनाओ जमीयत की तरह। दाढ़ी रखना अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है या जमीयत उलमा इस्लाम की सुन्नत है? जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब पर इतने इतराजात उठा दूंगा कि आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि ये क्या हो गया। मैंने कहा उसी तरह मोहब्बत पर पूरा तो वो भी नहीं उतरता। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि मैं एक सियासी बंदा हूँ, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ मेरा ताल्लुक है और इस जुमात के लिए सोशल मीडिया पर बैठकर मैं काम करता हूँ। मैं सोशल मीडिया वर्कर हूँ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का और मैं खुद भी लॉगिंग करता हूँ। आप लोगों ने देखा और सुना होगा, अभी भी आपके साथ वीडियो पर मुखातिब हूँ और इससे पहले भी मेरी दर्जनों वीडियोज़ आप लोगों ने देखे और सुने होंगे, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और अगर शेयर ना किया हो तो आज से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हर वीडियो को शेयर इसलिए लाजमी किया करें कि इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमारा मकसद पूरा हो जाता है कि हम जो आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं लोगों के कानों में वो पहुंच जाता है। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर मैं बैठकर तारीफ़ भी करता हूं, जो पार्टी मुझे पसंद होती है, जिनका नज़रिया मुझे पसंद होता है, जो लीडर मुझे पसंद होता है उनकी तारीफ़ करता हूं और जो मेरे सियासी मुखालिफिन होते हैं, जिनका नज़रियों से मुझे इख्तिलाफ़ होता है तो उन पर मैं तनकीद भी करता हूँ। और यकीनन ये एक फितरी अमल है, जिनकी मैं तारीफ़ करूँगा वो अगर उस तारीफ़ पर पूरा भी नहीं उतरते तब भी वो मेरी भी तारीफ़ करेंगे कि वाह वाह यासीन भाई ने क्या ज़बरदस्त बात की है, बड़ा हक़गो इंसान है, बड़ा कड़ा सच बोलता है, सच्चा इंसान है, ऐसी बातें करनी चाहिए। तो उनको मेरी हर बात मीठी लगेगी, अच्छी लगेगी, गो के वो उस तारीफ़ पर पूरा भी नहीं उतरते। वो भी समझते होंगे कि हाँ हम तो इस तारीफ़ के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी वाह वाह और क्लैपिंग करेंगे। और दूसरी तरफ जिन पर मैं तनकीद करता हूं, जो मेरे सियासी मुखालिफिन होते हैं, वो तनकीद अगर जेन्युइन भी हो, उनको भी पता हो कि यासीन सच बोल रहा है, लेकिन उनको फिर भी मेरी बातें भी बुरी लगती होगी, बल्कि जहर लगता होगा और मेरा शक्ल भी उनको बुरा लगता होगा। ये एक फितरी तकाजा है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है, मैं हमेशा के लिए कहता हूं कि खुदारा सियासत को सियासत की हद तक रखें, इसको ज़ाती दुश्मनी ना बनाएं, ज़ाती अना ना बनाएं, ज़ातियात पर ना लेकर जाएं। आपस के मामलात खुद अच्छे तरीके से रखें, लेकिन सियासत को सियासत की हद तक रखें। जैसा कि मैं सोशल मीडिया पर हर रोज़ बैठता हूँ, हर घंटे बाद बैठता हूँ, लेकिन मैं किसी को माँ बहन की गाली नहीं देता, किसी की ज़ातियात पर हमले नहीं करता, किसी को काफिर और गदार नहीं कहता, क्योंकि सियासत एक अलग चीज़ है, आपस के ताल्लुकात, इंसानियत एक अलग चीज़ है। तो जैसा कि अगर मैं किसी की तारीफ़ करता हूं तो मैं इसलिए नहीं करता हूं कि ये लोग आ जाएं, मुझे हार पहनाने शुरू कर दें, मेरे लिए क्लैपिंग कर लें, मेरे को तोहफ़े तोहफ़े दे दें, क्योंकि सियासत एक और चीज़ है। और जिन पर मैं तनकीद करता हूं तो इसका यह मतलब भी नहीं है कि वो बंदा बंदूक उठा के मेरे पीछे ही पड़ जाए या मुझे माँ बहन की गालियाँ दे दे या मेरे ज़ात पर हमले करे या मुझे काफिर कहें, गदार कहें। तो मेरे ख्याल से ये काम सियासत में नहीं होना चाहिए। आज की मेरी ये वीडियो भी इस हवाले से है कि मैं कुछ कमेंट से इंतहाई दिल बर्दाश्ता हुआ हूँ। जमीयत ही के लोगों ने, जमीयत के वर्करों ने मेरे को इतने सख्त कमेंट किए जिसकी वजह से मेरा दिल दुखा है, मैं हिला के रह गया हूँ, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया हूँ ये वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी तरफ एक गैर जमीयत से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा था, मतलब या नून लीग का था या पीपल पार्टी का था या PTI का था, उसने तो इतना सख्त कमेंट कर दिया मुझे कि यकीन करें मेरा रूह तड़प उठा। मैंने कहा यार ये हम किस हद तक चले गए सियासत में। बहरहाल वो कमेंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं उनकी आईडीज़ तो मेंशन नहीं करूंगा, बुरी बात होती है, लेकिन चंद दिनों से आप लोगों ने देखा होगा मैं टिकटॉक पर 30 सेकंड का या 1 मिनट का वीडियो अपलोड कर देता हूं, जिसमें ये रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि जमीयत के लोगों, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस तरह करें कि टिकटॉक प्रोफाइल में चले जाएं, सामने यूट्यूब का निशान होगा, उस पर क्लिक करें, वहां पर मेरा चैनल बागबान जमीयत के नाम से आ जाएगा। ये देखो, ये बागबान जमीयत मैंने शेयर किया। अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करना चाहते हैं ना तो बागबान जमीयत लिखो तो सामने आ जाएगा, या ये नीचे वाला वर्ड जो है @BJTYK, इसको सर्च कर ले तब भी मेरा बागबान जमीयत का पेज आ जाएगा। तो बहरहाल उनसे मैं ये कहता हूं कि सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो ये जबकि हर यूट्यूबर कहता है तो मैंने भी कह दिया, कौन सा कुफर कर दिया मैंने। और इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं थी, कोई करता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी करता तो उनकी अपनी मर्जी, किसी के दिल दुखाने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर अभी। तो जमीयत ही के लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट किए। एक ने कमेंट किया कि भाई तेरा हुलिया तो जमीयत की तरह नहीं है, तो तुम किस चीज़ की मदद हमसे मांग रहे हो, हम नहीं करते सब्सक्राइब हो ना करते भाई, चुपचाप ना करते। लेकिन अब हुलिया की आपने बात की तो हुलिया का क्या मतलब, जमीयत वाले भी इंसानों की तरह हैं, मैं भी इंसानों की तरह हूँ, या आप मुझे या तो बता दें कि या वो इंसानों की तरह नहीं है या मैं इंसानों की तरह नहीं हूँ, क्या फ़र्क है मुझ में, ठीक है। तो मैंने उनको ये रिप्लाई भी दे दी मगर उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। दूसरे ने एक कमेंट किया था कि दाढ़ी आपकी है नहीं और अलंबरदार बनते हो उलमा के दिफा का, इस्लाम की बातें करते हो। तो मैं हक हैरान रह गया कि भाई ये जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर ऐसा कमेंट करते हैं।
یقیناً یہ علماء نہیں ہے، علماء ایسا کمنٹ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا جو ایک جوڑ ہے، ایک واسطہ ہے علماء کے ساتھ ہے، یہ علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ ایک مذہبی لوگ تصور کیے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں سے ایسا کمنٹ کرنے کا توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ بہرحال ایک اور نے بھی کہا کہ خود تو شیو کرتے ہو، داڑھی منڈے ہو اور ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے، مفاد پرست ہو، فلاں ہے، ڈمکا ہے، اس طرح کی باتیں کہ حالانکہ میں تو بچپن سے جمعیتی ہوں، لیکن یہ کمنٹس اپنی جگہ پر تھے۔ اس کا تو مجھے یقیناً بڑا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اپنوں سے بڑا شکوہ ہوتا ہے پھر۔ تو وہ منصور صاحب تھے شاید، ان کو اپنوں نے پول مارے تھے، اس سے بھی ان کی واہ نکل گئی تھی، چیخ اٹھا تھا۔ تو کسی نے کہا بھائی لوگ پتھر مار رہے ہیں، ہم نے پھول مارا تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار تم تو اپنے ہو، آپ تو کم از کم ایسا نہ کریں۔ تو پھر ایک اور کمنٹ تھا جس نے اسپیشلی اس ویڈیو پر مجھے مجبور کیا، اس نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ شکل تیری ابو جہل جیسی ہے، اور تم بات کرتے ہو جمعیت کا، اگر اتنا ہی شوق ہے جمعیت کی بات کرنے کی تو پھر شکل اپنا بناؤ جمعیت کی طرح، اور پھر آ کر سوشل میڈیا پر ہمیں بھاشن دے دیں۔ تو وہ بندہ جمعیت کا نہیں تھا، میں 100% ان کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ جمعیت کا نہیں تھا۔ تو مجھے اتنا دکھ ہوا جمعیت کے ورکروں کے کمنٹس پر بھی اور اس بھائی کے کمنٹ پر بھی، کہ دیکھو ہم اتنا پڑھ لکھ کر بھی، سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنا ایکسپلورڈ دور ہے، چھوٹی موٹی خبر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے، کوئی حدیث آج ابھی چھپا ہوا نہیں ہے، مطلب ایسا حدیث نہیں ہے کسی کو جو معلوم نہیں ہے، کوئی خبر کسی کو معلوم، ہر کسی کے پاس عقل بھی ہے، سوچ بھی رکھتا ہے، فکر بھی رکھتا ہے۔ میں نے کہا اب ہمیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ داڑھی رکھنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یا جمعیت علماء اسلام کی سنت ہے۔ جس طرح جمعیت کے ایک ورکر نے کمنٹ کیا کہ حلیہ تو تمہارا جمعیت کی طرح ہے نہیں، بھائی جمعیت کا حلیہ کس طرح ہے؟ کیا مطلب جمعیت ہو؟ ٹھیک ہے، یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، یہ جمعیت کی سنت نہیں ہے۔ اگر میں یہ اس طرح آپ کہہ دیتے بھائی داڑھی سنت ہے، آپ رکھ لے، آپ مسلمان ہیں تو بالکل ٹھیک بات ہے، یہ تو ہر مسلمان پر سنت کا ہے تو سنت ہے، واجب کا ہے تو واجب ہے، فرض کا ہے تو فرض ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسپیسیفکلی کہ یہ جمعیت کی سنت ہے۔ بھائی یہ جمعیت کی سنت نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ داڑھی رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم داڑھی رکھیں۔ اور آپ اب اس طرح اگر ہر داڑھی منڈے کو کہتے پھریں گے کہ بھئی آپ کی داڑھی نہیں ہے تو آپ جمعیت میں کیسے ہیں، تو ادھر تو لاکھوں لوگوں کی داڑھی نہیں ہے، جمعیت میں ہے، تو پھر سب کو نکال دینا چاہیے، نمبر 1۔ اور دوسرا بھائی جو کہتا ہے کہ شکل تیری ابو جہل کی طرح ہے اور تم علماء کی دفاع کرتے ہو، اسلام کا علمبردار بنتے ہو، تو بھائی آج تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو، کل کو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ داڑھی آپ کی ہے نہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہو، داڑھی آپ کی ہے نہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کیوں کرتے ہو، داڑھی آپ کی ہے نہیں تو حج پر کیوں جاتے ہو۔ یہ کون سا لاجک ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ایسا نہ کرے۔ دیکھو میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے مضبوط اعصاب دیے ہیں، ایک مذہبی گھرانے سے میرا تعلق ہے اور مذہب کے ایک ماحول میں پلا بڑا ہوا ہوں۔ اگر میں آج آپ کو بتا دوں الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، ٹھیک ہے، میں علماء کے ساتھ ہی بچپن سے بیٹا ہوں، ان سے سیکھا ہے، ان کی ماحول میں میں پلا بڑا ہوا ہوں، تو میں ٹوٹنے والا نہیں ہوں آسانی سے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے مضبوط اعصاب دیے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح ہر کسی کو کہتے پھرو گے تو یقین کریں بہت بڑا خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ باخدا میرا اللہ گواہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جھوٹ پر کوئی اللہ کو گواہ نہیں کرتا۔ ایک واٹس ایپ گروپ میں تھا، ایک بندہ پریکٹیکلی رویا میرے آگے، کہتا ہے کہ یاسین تمہارے ہی ایک بندے نے، وہ بندہ پی ٹی آئی کا تھا، ایک بندے نے مجھے بولا کہ تم کلمہ پڑھو، تم عمران خان کی سپورٹ کرتے ہو، اور داڑھی ان کی سفید تھی۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ حوصلہ رکھیں۔ تو میں نے کافی تسلیہ دی ان کو، تو وہ اس نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے تسلی ہوئی، تو میں یہ کہہ دوں گا کہ جس نے کہا وہ جاہل تھا۔ میں نے کہا ہاں یہ کہہ دو، جس نے تمہیں کہا ہے وہ جاہل تھا، کم از کم جمعیت والے جاہل نہیں ہیں، سارے مسلمان جاہل نہیں ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں۔ یہ جس نے بھی آپ کو کہا ہے ذاتی انا کی بنیاد پر کہا ہوگا۔ تو وہ باخدا 60 سال کی عمر میں داڑھی ان کی سفید تھی، وہ رو رہا تھا پریکٹیکلی، کہتے ہیں اچھا میں کافر ہوں، میں نے اتنی زندگی غیر اسلام کے بغیر گزاری ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو میں جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کرتا ہوں، میرا نظریہ ہے، میں اس کو حق کا جماعت سمجھتا ہوں۔ یہ شیخ الہند کا قافلہ ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، ورثاء ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے ورثاء ہیں۔ اب اگر دوسری طرف دیکھو، میں عمران خان کو نہیں سپورٹ کرتا، وہ نبی کا وارث نہیں ہے، میں نواز شریف کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ نبی کا وارث نہیں ہے، میں زرداری کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ نبی کا وارث نہیں ہے۔ یہ میرا نظریہ ہے، جمعیت مجھے پسند ہے، یہ علماء ہے، علماء سے میں محبت کرتا ہوں۔ میں نے جو اسلام کا علم بلند کرے گا میں نے ان کے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔
جو عام مفاداتی دنیا کا دنیاوی سیاست کرے گا میں ان کو گاز بھی نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر میرا کوئی دوسرا بھائی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے یا نونو اور زرداری کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ہو گیا، قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے بھائی، جو گناہ ہے وہ ہر کسی کو معلوم ہے، اور سیاست کے اندر رہتے ہوئے بھی کوئی لیڈر اگر گناہ کرے گا تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، وہ بھی ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہے کہ جو جمعیت کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جو ہے نا جنتی بن جائے گا، جو غیر جمعیت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کافر ہو گیا، گناہ گار ہو گیا، ایسی بات قطعاً بھی نہیں ہے۔ وہ جب آگے کچھ ایسے اقدام کریں گے، جو اعمال کریں گے ایسے، اس کی بنیاد پر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو ہم جمعیت والوں میں سے بھی اگر کوئی غلط بات کرے گا، کام کرے گا تو ہم ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم گناہ گار ہو گئے ہو، لیکن داڑھی ایک سنت ہے، میں اس کو سنت مانتا بھی ہوں، میرا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے، یقیناً یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اچھا بیراق لمبا تو ہو گیا، ایک اور بندے نے کمنٹ کیا تھا 5-7 دن پہلے، انہوں نے کہا بھائی تم ہر روز لگے رہتے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، یعنی ان کا یہ مطلب تھا کہ اگر آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے تو محبت کے تو اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کمنٹ کیا، میں نے کہا بھائی جان محبت کے تقاضے آپ مجھ سے کم از کم بہتر نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ جو مجازی محبت ہے نا کالج میں اور یونیورسٹیوں میں یہ بھی بہت کیا ہے، اب تو میں اس کو ایک فراڈ اور دھوکہ فضول ترین کام سمجھتا ہوں، محبت کو میں گاز بھی نہیں ڈالتا ہوں، یہ جو دنیاوی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا بھائی جان بات اس طرح ہے، یعنی ان کا یہ مطلب تھا کہ جو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ آپ اس بندے کی اتباع کتنا کرتے ہیں۔ میں نے کہا جناب والا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو آپ داڑھی رکھ لیں، محبت کا پہلا تقاضا۔ میں نے کہا اگر ہر چیز کو آپ نے اسی طرح ہی پرکھنا ہے، یقیناً محبت میں کمی ہے، اگر داڑھی نہیں ہے تو محبت میں کمی ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں نے کہا اگر تم اسی طرح ہی پرکھتے ہو تو میں اپنے ہی قائد اور تیرے ہی قائد جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پر اتنے اعتراضات اٹھا دوں گا کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے کہا اسی طرح محبت پر پورا تو وہ بھی نہیں اترتا، کون ہے جو آج کے دور میں اسی طرح محبت پر پورا اترتا ہے؟ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، بہت گناہ گار ہیں ہم، یقین کریں ہم جو بھی ہوگا اللہ کے رحم و کرم پر جنت جائے گا، باقی اعمال کی بنیادوں پر، محبت کی بنیادوں پر، جبکہ ہمیں کرنا چاہیے، اعمال بھی کرنے چاہیے، محبت بھی کرنے چاہیے، سارے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن جنت بڑا مشکل ہے ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے اعمال سے۔ بہرحال امید ہے میری یہ باتیں پسند آئی ہوگی، اگر آپ لوگ متفق ہیں، کوئی بھی بھائی اس ویڈیو کو سنے تو شیئر کیے بغیر آپ چھوڑیں گے تو یہ آپ کی زیادتی ہوگی، یہ انتہائی وقت کی ضرورت ہے، چاہے وہ جمعیت والے ہیں یا غیر جمعیت کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کے کانوں تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ انتہا پسندی کسی بھی چیز میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی، چاہے آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ اس میں شدت اختیار نہ کریں، آپ مذہب فالو کرتے ہیں تو شدت اختیار نہ کریں، عامہ ملات زندگی میں بھی شدت اختیار نہ کریں، افہام و تفہیم کے ساتھ، سوچ و فکر کے ساتھ آپ کسی بھی معاملے کو سلجھائیں، دلائل کی بنیاد پر آپ لوگوں کو جواب دیں۔ اور میں ایک اور ولاگ بناؤں گا مذہبی انتہا پسندی پر، وہ بہت آپ کو پسند آئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، والسلام۔